عمومی طور پہ یہ مریض کولوریکٹل کینسر کے کن علامات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جو اس کے عام علامات ہیں، ہر کینسر میں ویٹ لاس بہت ہی کامن سائن اینڈ سمٹم ہے. یعنی آپ پیشنٹ آئے گا کہے گا پچھلے مہینے 2 مہینے سے میرا وزن کم ہو رہا ہے اور میں نے کوشش بھی نہیں کی وزن کم کرنے کی، لیکن میرا 5 کلو وزن کم ہو گیا، 10 کلو کم ہو گیا. اس کے علاوہ اکثر اوقات ان کے جو اسٹول کرنے کی عادات ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی ان کو ڈائریا لوز موشن ہو جائیں گے، کبھی ان کو کانسٹیپیشن ہو جائے گا. جو ریکٹل کینسرز ہیں ان میں عموماً وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمارا پخانہ ویسے نہیں آ رہا جیسے کھل کے ہوا کرتا تھا، بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ خدا نخواستہ کبھی کبھار آپ کے جو سٹول ہے اس میں خون بھی نظر آ سکتا ہے. انفیکٹ پاکستان میں عموماً ہمارے مریضوں کو خون آنا ایک بڑی کامن علامت ہے جس کو وہ بواسیر کے سمجھ کے مس کر دیتے ہیں. اکثر ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بواسیر ہے اور اس کا علاج وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، آگے تشخیص نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پھر کولن کینسر، ریکٹل کینسر ایڈوانس سٹیج میں ہمارے پاس آتا ہے. کولونوسکوپی کے حوالے سے یعنی بڑی آنت کے معائنے کے حوالے سے لوگوں میں بہت سے سوالات اور ابہام پائے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ہی بتائیے گا، کیونکہ جب بلیڈنگ کے ساتھ آتا ہے، پخانے میں خون کے ساتھ آتا ہے، تو ڈاکٹرز جو ہے وہ کولونوسکوپی ایڈوائز کرتے ہیں، اور کولونوسکوپی کا نام سن کے اور اس کے پروسیس کو سن کے اکثر مریض ڈر جاتے ہیں. تو یہ کتنا مددگار ہوتا ہے کینسر کی تشخیص میں اور شروع میں ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ کاش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، کاش میں یہ ٹیسٹ کروا لیتا، کاش میں بر وقت اپنا معائنہ کروا لیتا جو مجھے ڈاکٹر نے بتایا. کیونکہ ایک بار میں عموماً کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو ایک ہی چانس ملتا ہے اس بیماری میں جس میں آپ اپنی مکمل علاج کروا سکیں. یہ کینسر اگر خدا نخواستہ پھیل جائے تو پھر ساری عمر کی نہ صرف علاج ہے، اس کی پروگنوسس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. کولونوسکوپی بہت سیف ٹیسٹ ہے، کولونوسکوپی بہت سمپل ٹیسٹ ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی. ہاں، تھوڑا سا گیس، بلوٹنگ جیسے سمٹمز اکثر عموماً لوگوں کو ہوتے ہیں پوسٹ پروسیجر، لیکن یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس سے خدا نخواستہ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو. ایک کیمرہ ہے جو آپ کو غنودگی کی شکل میں وہ ڈال کے دیکھتے ہیں اور آنت کی جلد کو وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے آل دا وے ٹورڈز دی اینڈ دیکھتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی چینج ہو تو وہ اس کو بر وقت پکڑ لیتے ہیں. کولن کینسر ہوا، بریسٹ کینسر ہوا، یہ وہ کینسرز ہیں جن کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ اویلیبل ہے. اسکریننگ ٹیسٹ سے مراد ابھی کینسر نہیں ہوا ہے اور ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کولون کا کینسر یعنی بڑی آنت کا کینسر کولونوسکوپی کے ذریعے سے شروع میں ہی تشخیص کیا جائے تو کیا یہ قابل علاج ہے؟ بالکل، نہ صرف قابل علاج ہے، مکمل علاج ہے یہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ صرف سرجری ہی کافی ہوگی، نہ کیمو ہوگی، نہ شعاعیں ہوں گی. عموماً کہتے ہیں بہت مشکل اس کا ٹریٹمنٹ ہے، کینسر کا بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ہے. بٹ اگر آپ نے کولونوسکوپی کی اور کوئی ایسے علامات نظر آئے کہ اب ادھر کینسر پیدا ہو رہا ہے اور اس ٹکڑے کو ہٹا دیا جائے، یعنی سٹیج 1 اور سٹیج 2 پہ اگر کینسر کی تشخیص ہو تو کولن کینسر مکمل طور پہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو آپ نے اسٹیجز کی بات کی، تو کولون کینسر میں کیا مکمل کیور پاسبل ہے؟ نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ کیا پروگنوسس کیا ہے اس کی مختلف سٹیجز میں پیشنٹس کی، یعنی ٹھیک ہونے کے، مکمل ٹھیک ہونے کے کیا امکانات؟ ہر کینسر کے مختلف سٹیج ہوتے ہیں، عموماً 1 سے لے کے 4. 1 کا مطلب جہاں شروع ہوا تھا ابھی کینسر وہیں ہے. 2 کا مطلب اب وہیں پہ تھوڑا سا اور گہرا جا چکا ہے اسی ٹیشو میں، اسی اعضاء میں. سٹیج 3 میں عموماً غدود بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور سٹیج 4 میں اب نہ صرف اسی آرگن میں یعنی آنت یا ریکٹم بلکہ دوسرے اعضاء میں بھی کینسر چلا جاتا ہے، یعنی خدا نخواستہ لنگ، ان کے پھیپھڑے، ان کے جگر میں. سٹیج 4 قابل علاج تو ہے لیکن ہم اس کو کیور نہیں کر سکتے. سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3 میں ہم کیور تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے واپس آنے کی شرح سٹیج 3 میں زیادہ ہوگی بنسبت سٹیج 1 کے. تو اس لیے ہمارے ناظرین کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر جہاں ہی آپ کو یہ علامات ہوں اور اگر آپ اپنی تشخیص بر وقت کروا لیں، میں بار بار ایک ہی جملہ بول رہا ہوں، تشخیص بر وقت کروا لیں
تو اس کا مکمل علاج کیا جا سکتا ہے اور پروگنوسس اسٹیج 1 کی بہتر ہے بنسبت اسٹیج 3 کے۔ ڈاکٹر عدنان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑی آنت کے کینسر کے حوالے سے آگاہی دی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کو جو ہے وہ کینسر کے آگاہی دیتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید آگے بھی آپ کو مختلف قسم کے کینسر کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔